بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، شعبان معظم کا مہینہ ہے، یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے کہ کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے اور ہمیں استغفار کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اور شعبان جانے والا ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، تو ہمیں رمضان شریف کی تیاری کر لینی چاہیے۔ تیاری سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم شاپنگ کریں، کپڑے لیں، جوتے لیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، تاکہ ہمیں عادت ہو رمضان شریف کے آنے سے پہلے تاکہ ہم رمضان شریف میں آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں، روزے بھی رکھ سکیں، نوافل اور ذکر بھی کر سکیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکیں۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ عمل کیا کریں تو یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مراد، میری حاجت کو انشاءاللہ پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک میں چھوٹا سا یقین کا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک بوڑھی اماں کا کتنا اپنے رب کی ذات پر یقین تھا۔ میری پیاری بہنوں، ایک بوڑھی خاتون نے ریڈیو اسٹیشن فون کیا کہ وہ 2 دن سے بھوکی ہے اور کئی دنوں سے سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ ایک منکر خدا اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کو ایک مذاق کی عادت سوجی۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں اور اس بوڑھی عورت کا ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا، جا کر اس بوڑھی عورت کو دیو، اور جب وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا تو بتانا کہ یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بوڑھی عورت اتنے زیادہ کھانے کا سامان دے کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے کونے میں سامان کو رکھنے لگی۔ ایسے میں نوکر نے پوچھا، آپ کیا معلوم کرنا نہیں چاہیں گی کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ تو یہ سن کر بوڑھی اماں بولی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے بھیجا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جب میرے رب کا حکم آتا ہے تو شیطان بھی اس کی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پہ آتی ہے تو منکر کے دل میں بھی خیال ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں، عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے اور یقین کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، روٹی بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیں، رزق بھی اللہ سے مانگیں۔ جب اللہ سے مانگے تو کچھ زیادہ ہی مانگیں۔ اگر جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ اس طرح اگر اللہ پاک سے دولت مانگنے ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا اللہ مجھے ایسی دولت فرما جس میں برکت ہو، عافیت ہو، اور تا قیامت تک میری نسلوں کی کفایت کرے اور ان کے کام ہے، اس کو سکھ چین ملے اور آگے کی زندگی میں کبھی اسے کوئی ٹینشن نہ ہو، اور ایسی دولت عطا نہ کرنا کہ جس میں ذلت ہو، ظلمت ہو، گناہ ہو اور نافرمانی ہو۔ یا اللہ مجھے برکت والی، عزت والی روزی عطا فرمانا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے مگر ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پیاری بہنوں، جو عمل میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ بہت خاص اور نایاب عمل ہے۔ اگر رزق کی کمی ہے تو آپ اس کو رزق کے لیے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی رشتے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کر سکتے ہیں، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ یہ عمل اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر پہلے کاروبار آپ کا تھا، عروج پہ تھا، اب زوال پہ ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اس کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت عطا کرے گا کہ کچھ ہی دنوں میں زوال سے عروج کی طرف جا پہنچے گا۔ اگر میری پیاری بہن آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور پریشان ہیں، یہ مہنگائی کا دور ہے اور کرائے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر مہینے دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے گھر کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا اپنا گھر بھی عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ میری بہن چھوٹی سی ایک میں گزارش اور کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی عمل کیا کریں تو اس سے پہلے صدقہ لازمی دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ صدقہ کچھ بڑی چیز کا دے، صدقہ آپ چھوٹی چیز کا بھی دے سکتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا کر، یہ بھی صدقے کی ایک صورت ہے، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کے راہ میں کنکر پڑے ہیں، پتھر پڑے تو
हटा के एक तरफ रख देना, ये भी सदका है। सदके की बहुत सी सूरतें हैं। किसी गरीब को खाना खिला देना, वो ये भी सदका है। किसी की वैसे मदद कर देना, पैसे से मदद कर देना, किसी को पुराना कपड़ा दे देना ताकि वो अपना जिस्म ढांप सके, ये भी सदका है। किसी परिंदों को दाना डाल देना, ये भी बहुत बड़ा सदका है। क्योंकि जब परिंदे पेट भर के दाना खाते हैं तो अपने रब से देने वाले के लिए दुआ करके, या अल्लाह जिसने मुझे रोजी दी है तू भी उनकी रोजी में बरकत अता फरमा। इसीलिए हमें परिंदों का खास ख्याल रखना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, 16 शबान का ये वजीफा है। आपने इस अमल को सिर्फ 3 दिन करना है, लगातार करना है। लेकिन इसकी शर्त ये कि आपने इसको यकीन और तवज्जो के साथ करना है। अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस महीने के सदके, इस बाबरकत दिन के सदके अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किल में नहीं देख सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे मांगो ताकि मैं आपको अता करूं। हमारा मांगना अल्लाह ताला को अच्छा लगता है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करने के, या अल्लाह ताला हमें अपने दर से देना, किसी और का मोहताज ना करना। क्योंकि अगर आप किसी से कोई चीज़ मांगे कि एक दफ़ा मांगे देगा, दूसरी दफ़ा मांगे दे देगा, अगर मगर तीसरी दफ़ा अगर आप मांगेंगे तो वो आपको नहीं देगा बल्कि आप पे गुस्सा करेगा। मगर वो ज़ात है रब करीम की जो रोज़ाना देती है मगर शिकवा नहीं करती, इनकार भी नहीं करती और बिन मांगे हमें अता करती है। कल यानी 16 शबान मुअज़्ज़म के दिन आपने इस अमल को शुरू करना। नमाज फजर के बाद आप जहाँ नमाज पर बैठ के ज़िक्र इज़कार करते रहें जब तक कि इशराक का टाइम ना हो जाए। जब इशराक का टाइम हो जाए तो आप नमाज इशराक अदा करें। इसके बाद आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। फिर इसके बाद आप 786 मरतबा आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ और सिर्फ 786 मरतबा। मेरी प्यारी बहनों, इसका इतना असर है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसके बाद आप अपने रिस्क के लिए दुआ करें। जो भी आपका काम अटका हुआ है, जो भी आपकी कोई परेशानी है, तो इसके लिए अपने रब से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी प्यारी बहनों, ये अमल आपने सिर्फ लगातार 3 दिन करना है, यानी 16, 17 और 18 को। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपको कितना गैब से फ़ायदा मिल रहा है, कितनी आपकी मुश्किलें आसान हो रही हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब आप दुआ मांगे तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ मांगे, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगे, जो हमारी इस दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश की, मग़फ़िरत की दुआ मांगें। और इसके बाद मेरी बहनों, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ मांगे कि या अल्लाह हमारे बहन भाई बच्चे जो फ़लस्तीन में भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, या अल्लाह उनके गैब से मदद फरमा, या अल्लाह तू ही रहम करने वाला है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश तो ये होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मेरी प्यारी बहनों, अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमान।